ہاں ہماری دکان ہے بولڈن مارکیٹ میں، 40 سال ہو گئے تقریباً دکان کو ہماری. اس دکان پہ سب سے پہلے ہوٹل شروع کیا تھا، چائے کا ہوٹل نا، تو وہ تقریباً 6 مہینے چلا، اس کے بعد نہیں چل سکا، وہ بند کر دیا. اس کے بعد پھر الیکٹرانک آئٹم رکھا تو وہ بھی نہیں سیل ہو رہے تھے، پھر وہ بند کر دیے. پھر الیکٹریشین کا جو سامان ہوتا ہے پارٹس وغیرہ، وہ الیکٹریشین کی چیزیں وہ رکھی تھی، وہ بھی نہیں چل پا رہی تھی. اس طرح دکان ہم لوگوں نے بند کروا دی. اب ہماری دکان بند پڑی ہوئی ہے، اب سب کی کوشش ہے کہ اس کو بیچ دیں. بہتر یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس سے کوئی پروفٹ، کوئی منافع نہیں ہو رہا، نہ وہ کرائے پہ جا رہی ہے، نہ کسی بھی طریقے سے کرایہ بھی نہیں کوئی، یعنی کتنے سارے آتے ہیں بروکر، وہ دکھاتے ہیں، کوئی کرائے پہ لیتا ہی نہیں ہے اس دکان کو، اور نہ بک رہی ہے. ہم بہت اس حوالے سے پریشان ہیں. ابھی تک ایسی تالا پڑا ہوا اس دکان پہ. کوشش کری 2-3 دفعہ جو چلی وہ بھی یعنی لگا کاروبار کرنے کی، وہ نہیں چل سکی، اس لیے بند پڑی ہوئی. تو آپ لوگ چاہ رہے ہو کرتے ہیں. میں عائشہ آپ سے میں اس کے لیے ایک وظیفہ ان کو بتاتی ہوں. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس میں آیا ایکسپرٹ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا ہوتا ہے، پھر جا کر اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وظیفہ میں یہ بتاؤں گی کہ ہر نماز کے بعد یا جب آپ کو موقع ملتا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اس آیت کا ورد کرنا ہے. اچھا، اس سے بھی اگر آسان اگر میں کروں تو روزانہ ڈیلی بیسس پر 41 دن تک، اگر اس میں کہیں پر بھی ناغہ ہو جاتا نا تو دوبارہ سے آپ نے 41 کی تعداد کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں 2 فائدے ہیں. اللہم یا شکور، اللہم یا شکور، یہ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر 41 دن تک اس پر پانی پر دم کرنا ہے. چاہیں تو آپ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں، اس سے چہرہ نورانی ہوگا، رنگت صاف ہوگی. اچھا، اس کا ایک اور فائدہ، اگر آنکھوں پر لگاتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی. ٹھیک ہے. اور رزق میں بھی برکت ہوگی. اگر کوئی بندش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندش کو بھی ختم فرما دیں گے. یہ بہت آسان ہے. اللہم یا شکور. اچھا، شکور چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکور ہیں. اب اس میں جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے، اگر تم شکر کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اور مزید بڑھا دیں گے نا. تو شکر کرنے کی عادت کو اپنے اندر شامل رکھیں اور کوشش کریں اگر یہ کام نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں. خدا ایک نہ ایک، کسی کی بھی محنت نہ اکارت نہیں ہوتی ہے. آپ نے کبھی کوئی محنت کی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو کہیں نہ کہیں دیتے ہی ہیں. دے گا ضرور. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے شکر کرنے میں بھی اب کنجوسی شروع کر دی، تو وہ کتنی رحمتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اور وہ پھر وہ کتنا ہمیں اور زیادہ ایکسپوز کر دیتا ہے اور شیاطین کے سامنے، جو ہم شکر ہی ہم نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شیطان جس سے پریشان ہوتا ہے نا، اس انسان سے پریشان ہوتا ہے جو ہر بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور سب سے بڑی شکر کی دعا یہ تھی الحمدللہ. الحمدللہ. ہر بات میں کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کاروبار کیسا ہے؟ الحمدللہ. الفاظوں کی تاثیر ہوتی ہے. جب آپ الفاظوں کو اچھی طرح سے، مثال کے طور پہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، میں ضامن بھائی کی تعریف کر رہا ہوں، اچھے الفاظوں کا انتخاب کیا تو آپ کے دل پہ اثر پڑتا ہے، تو وہاں کا انوائرمنٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. میں وظائف بتا دوں جب ٹائم کم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام جس کی آپ کثرت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. ذہن میں رکھیے گا، رزق کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح قدرت میں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب و کتاب کا رزق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ رزق کا اکاؤنٹ آسمان، وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں، پریشان نہیں ہونا. یا مالکو یا رزاقو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام، یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو. اگر اس کے وظیفہ کرنا چاہیں تو 313 مرتبہ یا 100 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں یا کثرت کرتی رہیں. یا مالکو یا رزاقو، یا مالک یا رزاقو. کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا فَاسْقُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم بس میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں. تو آپ جتنا اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کرتے رہے گا. اور آپ کے سامنے ذہن میں یہ کہ بندش ہے یا جادو ہے تو آپ آیت الکرسی کی کثرت کرتے رہیں، سورہ فاتحہ کی کثرت کرتے رہیں، سورہ اخلاص. آج جمعے کے دن اب کوئی کہتا نا کہ میرا کام ہوتا ہی نہیں ہے، اعوذ باللہ، اسے چاہیے وہ ہر شب جمعہ اور جمعے کے دن 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے.
اور اخلاص کرنے کے پڑھنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصالہ ثواب کر کے نبی اسلام کی بارگاہ میں سفارش کریں, بی بی فاطمہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ معاملہ حل فرما دیتا ہے. پیاری بات کی, جیتے رہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے زینب. السلام علیکم جی. پلیز ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. زینب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ارے کاغذ کاپی دے دے. جی کاغذ اور کاپی اگر آپ نے پکڑ. جی وعلیکم السلام. زینب کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی آ رہی ہے. میں یہ جیسے نور صاحب نے بتایا تھا نا کہ ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ نظر بد یا جو بھی ان کے ہر کسی کام میں دل نہیں لگنا اور اٹھنے کو دل نہیں کرنا. اسی طرح 1-1.5 سال پہلے میری بیٹی پڑھاتی ہے, ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ وہ بالکل ذہنی طور پہ جیسے کہتے ہیں نا بالکل اس کا ذہن کام نہیں کر رہا اور وہ بار بار بھول جاتی ہے اور اسے ڈرانے خواب آتے ہیں. کام وہ ابھی بھی کر رہی ہیں لیکن پورا دن اس کو جیسے اٹھا ہی نہیں جاتا. دن میں 4-6 بار چائے پی کے 1 پیالی پھر اٹھتی ہے. کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہتا اور بہت اس کی طبیعت خراب ہے. اسے ایسے لگتا ہے کہ اب میرے پیرنٹس مر جائیں گے تو میں کیا کروں گی, اور ہر وقت خوف کا شکار رہتی ہے اور کچھ مطلب ہر وزن بھی اس کا بڑھ گیا, ڈپریشن کا شکار ہے. علاج بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اس سے وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ آپ مجھے یہ بتائیں زینب, صرف ایک سوال کا جواب مجھے دیجیے گا کہ آپ کیا اپنی بیٹی کو کسی ویسے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کے جا رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہم یہاں پر جہاں اتنی باتیں کرتے ہیں تو ہم نفسیاتی پرابلمس کے ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم ہر چیز میں مطلب جو سائیکیٹرسٹ ہیں تو ان کے پاس بھی ذرا کنسلٹ کرنا چاہیے. تو آپ لے کے گئی ہیں؟ اچھا یہاں ایک بات کر دوں کیونکہ میں نے نام لیا تھا. میں نے یہاں اپنی حکمت کی دوا بھی ذہنی طور پہ استعمال کی تھی, کیونکہ جب آپ پہ جادو کے معاملات ہو, نظر بد ہو, تو آپ کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس میں ایک دوا ہوتی ہے معجون نجا, یا پھر آپ کو صرف جڑی بوٹی لینی ہے تو چھوٹی چندن کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے. چھوٹی چندن اور شہد کو ملا کے, جیسے ہم سب لوگ ہیں جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, وہ شہد کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے تو ذہنی تقویت اور نظام اعصاب کے لیے سب سے بہترین دوا ہوتی ہے. جو میں نے خود بھی دوا استعمال کی تھی. چھوٹی چندن بہت سستی مل جائے گی, آپ اس کو کھرل کر لیں یعنی کہ اس کو پیس لیں, اور پیسنے کے بعد اس کو شہد کے ساتھ ملا کے استعمال کریں گے تو ذہنی تناؤ جو ہوتا ہے, ڈپریشن جو انزائٹی ہوتی ہے, وہ انشاءاللہ ایسے سے ختم ہو جائے گا. علامہ صاحب کو کیونکہ وقت مختصر ہے تو بس میں آپ سے جی بہت تیزی کے ساتھ بات بتا دوں کہ دیکھیے ایک تو ایک معمول بنائیں, ایک تسبیح زیادہ نہ اگر 10 پڑھ سکتی ہیں 10 پڑھیں, ورنہ ایک تسبیح ہر آدمی, خالی آپ کے لیے سب کے لیے ہے, صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح میں اور ایک شام میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد رزق کے حوالے سے میں قول بیان کر رہا ہوں مولا کائنات کا. مولا نے کہا کہ میں, اور بہت کم موقع کے اوپر انہوں نے باپ کی قسم کھا کے کہا ہے, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی, قسم کھا کے گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اچھا ہو اور آخرت سے اچھی ہو. دنیا کیسے اچھی ہو کہ معاشی اعتبار سے اچھی ہو, آخرت کیسے اچھی ہو کہ آتش جہنم سے محفوظ جاؤں. میں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی, ایک کام تم کر لو, دونوں کی ذمہ داری میری ہے. اور کیا کام ہے؟ کہا کہ من صلی فجلس فی المصلی الی طلوع الشمس, فقط ایک کام کرو کہ اول وقت نماز فجر میں جب فجر کے لیے اٹھو, نماز پڑھنے کے بعد اتنی دیر تک مصلی پر بیٹھے رہو کہ سورج طلوع ہو جائے. یہ کام تم کر لو. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے شہر قریہ ٹھوکریں کھا کر رزق ڈھونڈنے سے بہتر یہ ہے 23 گھنٹے تمہارے میں محفوظ کر دوں گا, 1 گھنٹہ تم مصلی پر بیٹھو. اس عمل کو بات ہو. اور یہ کئی جگہ آزمایا ہے, لوگوں کو بتایا ہے, لوگوں کے حالات تبدیل ہو گئے. فقط صبح میں اتنی دیر تک مصلی بیٹھے رہیں, نماز کے بعد تلاوت کرتے رہیں, ورد کرتے رہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, دعا مصلی بیٹھیں گے, کچھ نہ کچھ مانگیں گے اللہ سے, رابطہ رہے گا, کنیکشن باقی رہے گا, ٹھیک ہے. تو مولا کہنے نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہاری دنیا کے معاش کی بھی اور آخرت سے آتش جہنم کی بھی, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگر ان کو اختیار کر رہے ہیں ہم, زندگی بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل ہم نے خود بنا لی ہے. اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں, نیگیٹو نہ رکھیں. پازیٹیو رہے گا توانائیاں رہیں گی, روحانی بھی جسمانی بھی. نیگیٹو رکھیں گے آپ, جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. صحیح. بہت شکریہ جی عمران صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا, نور ہے آپ کا, آپ کو بہت شکریہ. عائشہ آپ بھی اتنی رہنمائی کرتی ہیں اور ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی موجود تھی. اللہ آپ کو پریشانیوں کو دور کرے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اور اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی. زندگی رہی منڈے کو, اور منڈے کو آپ کو پتہ ہے کہ یکم محرم ہے, اور اللہ پاک آنے والے اس مہینے میں ہم تمام تر لوگوں کے لیے اچھائی, بہتری اور خیریت لے کر آئے. انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.